آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی بے نشان قبر فوق پاکستان کے ناظرین، 1 صدی سے زائد عرصے تک ہندوستان کے آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی قبر کا نام و نشان نہیں ملتا تھا، لیکن اب اس کی حادثاتی دریافت نے اس صوفی بزرگ، عمدہ اردو شاعر اور تاریخ کے بد نصیب شہنشاہوں میں سے ایک کی یاد دوبارہ تازہ کر دی ہے۔ 7 نومبر 1862 کی بات ہے جب بہادر شاہ ظفر نے میانمار یعنی برما کے شہر رنگون میں ایک خستہ حال مکان میں آخری سانسیں لیں۔ اس وقت ان کے خاندان کے گنے چنے افراد ہی ان کے سرہانے موجود تھے۔ اسی دن برطانوی افسران نے انہیں رنگون کے قریب ایک بے نشان قبر میں دفن کر دیا۔ یہ ایک ایسے شہنشاہ کا تلخ اور حوصلہ شکن انجام تھا جس کے پرخوں نے آج کے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان کے وسیع علاقوں پر صدیوں تک شان و شوکت سے راج کیا تھا۔ یہ بات درست ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے پاس وہ سلطنت نہیں رہی تھی جو ان کے اجداد کے پاس تھی، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ان کی پکار پر ہندوستان کے طول و عرض سے لوگ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ اس جنگ میں شکست کے بعد ہی بہادر شاہ ظفر پر غداری کا مقدمہ چلایا گیا اور انہیں قید کر کے برما جلا وطن کر دیا گیا۔ وہ 7 نومبر 1882 کو 87 برس کی عمر میں چل بسے اور ان کی موت کے ساتھ ہی دنیا کے عظیم شاہی خاندانوں میں سے ایک کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ان کا نام اور ان کی تحریر کردہ اردو شاعری زندہ رہی۔ بہادر شاہ ظفر کے انتقال کے بعد 100 برس تک ان کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ لوگ ان کا نام بھی بھولنے لگے تھے، لیکن پھر رفتہ رفتہ ان کا دوبارہ ذکر ہونے لگا۔ رنگون کے باسیوں کو یہ تو معلوم تھا کہ آخری مغل شہنشاہ ان کے شہر میں واقع چھاؤنی کے اندر کہیں نہ کہیں دفن ہے، لیکن درست جگہ کا کسی کو علم نہ تھا۔ آخر 1991 میں مزدوروں کو ایک نالی کھودتے کھودتے اینٹوں کا چبوترا ملا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دراصل بہادر شاہ ظفر کی قبر ہے۔ بعد میں احتیاط کی مدد سے مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ ہندوستان میں قائم دوسرے مغل بادشاہوں کے عالی شان مقبروں کی نسبت یہ مقبرہ بہت معمولی ہے۔ ایک آہنی محراب پر ان کا نام اور خطاب رقم ہے۔ یہ مقبرہ درگاہ کا درجہ اختیار کر گیا ہے اور یہاں اب رنگون کے مسلمان حاضری دیتے ہیں۔ شکریہ۔